الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وآله وصحبه المجتبى وآله وصحبه المجتبى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق سبحان الله ليظهره على الدين كله سبحان الله ولو كره الكافرون سبحان الله صدق الله مولانا العظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سبحان الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله میرے برخوردار محمد نصیر صاحب انہوں نے معاونین رفقاء کار پنڈ باران کے بھائی پھیری ضلع قصور نے اج کا روحانی جلسہ جمع فرمایا ہے۔ اللہ جل شانہ انہاں دی اس خدمت میں مقبول منظور فرماوے اور تمام حاضرین واسطے اور جملہ مومنین غائبین واسطے دارن کی سعادت کا سامان بنائے۔ یہ جلسہ گویا استقبال میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن چند دن بعد مبارک مہینہ ربیع الاول شریف طلوع ہونے والا ہے۔ تو یہ جلسہ اس میلاد شریف کا سمجھو استقبال ہے۔ اس جلسے کے اندر ناچیز میں
انتہائی ضروری اور انتہائی عام فہم سوکھا موضوع منتخب کیا ہے۔ وہ واقعتاً میلاد النبی کا استقبال ہی بنن دا حق ہے۔ سبحان اللہ۔ اس موضوع کا عنوان اور نام ہے قیام حکومت اور دوام حکومت۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ ایہو جا موضوع جناب نے پہلا سماعت نہیں فرمایا۔ سبحان اللہ۔ قیام حکومت اور دوام حکومت۔ سبحان اللہ۔ قیام حکومت کا مطلب ہے حکومت کا بنانا، دوام حکومت کا مطلب ہے حکومت دا چلدیاں رہنا۔ سبحان اللہ۔ پریشان نہیں ہونا اس دا استقبال میلاد نال کی تعلق ہونا ہے۔ موجودہ عنوان تو قیام حکومت اور دوام حکومت، تو استقبال میلاد کے ساتھ اس کا کیا تعلق، کیا مناسبت؟ جس سے سنو گے اسی آنکھوں گے کہ باقی ایسے موقع میں ایسے ہی موضوع کا ہونا ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہم پتہ ہے سارے موضوعات کو کوئی حد نہیں لا سکتا، تو اللہ پاک نے سانو ہی شرف بخشا ہے۔ دوستو، ابتداء یہ گل سنو، کہ اللہ جل شانہ قرآن مجید فرقان حمید اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو دین اسلام دی ہدایت دے کے روانہ فرمان مقصد اس قرآن مجید کے اندر خود ظاہر فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کہ اپنے پاک رسول نو اسلام دی ہدایت دی دولت عظما عطا فرما کے اساں کیوں بھیجیا ہے؟ اس مقصد نو اللہ پاک نے دو مقام دوتے بڑی وضاحت نال بیان تبرکن اور اس دعوے دے اس بات آیت کریمہ جناب کے سامنے تلاوت اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا هو الذی
أرسل رسوله بالهدى سبحان الله سبحان الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون سبحان الله سبحان الله اللہ نے اپنے رسول نو دین حق دی ہدایت نال بھیجیا تاکہ دین اپنے نو سارے دیناں دے اوپر غالب کر دے اور سارے دین اسلام دے پہ مغلوب ہو جائے سبحان اللہ سبحان اس آیت کریمہ نے دسیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلام دی ہدایت کیوں لے کے آئے سبحان توجہ دو اس آیت دے تبرک تو بعد گل نو سمجھنا دوستو کہ کوئی قوم ہوئے چاہے کافر ہوں تو چاہے مسلمان کوئی قوم ہوئے چاہے کافر قوم ہوئے چاہے مسلم ہوئے انہوں دے مسائل اور انہوں دے مقاصد وہ حکومتوں بغیر حل نہیں سبحان اللہ بے شک پھر سمجھو کافر قوم ہوئے مسلمان قوم دو ہی قوم ایک کافر قوم ایک مسلم قوم تیسری کو قوم منکم کافر و منکم مومن اللہ فرماتا ہے کچھ تم میں سے آئے انسانوں کچھ تم میں سے مومن ہے کچھ نہیں اللہ اکبر تو دو ہی قومیں ہیں ایک کافر قوم ہے ایک مسلم کوئی بھی قوم ہوئے نا ہر قوم کے مسائل بھی جڑے درپیش جنہوں اساں مصیبتاں کہہ سکتے ہیں پریشانیاں کہہ سکتے ہیں ہر قوم کے مقاصد بھی ہوتے ہیں جنہوں ہر قوم حاصل کرنا چاہتی ہوتی بے شک مسائل تو بچیا جاتا ہے اور مقاصد حاصل کیتے جاتے ہیں کیا بات سبحان اللہ اسی طرح جی یہ ہوں مسائل ہون یا مقاصد ہون ہر قوم دے آخر ہوتے ہیں دنیا جنہیں آنا ہے انہوں مسائل بھی درپیش ہوتے ہیں وہ دے مقاصد اور اغراض بھی ہیں جنہ چیر اس دنیا چ رہنا ہے کہ ہر کسی کے سامنے ہر کسی کے کول یہ درپیش ہوتے ہیں تو دوستو جب مسائل بھی ہوتے ہیں مقاصد بھی ہوتے ہیں ہر قوم کے تو ہم دیکھنے ہیں وہ حل کیوں ہوتے ہیں واہ کیا بات سبحان اللہ مسائل حل کیوں ہوتے ہیں مقاصد حاصل کیوں بغیر حکومت تو حاصل اللہ بے شک جیڑی قوم دی حکومت نہیں ہوتی کافر قوم ہوئے تو اپنے کفر دے مقاصد حاصل نہیں کر سکتے اور انہوں نے کفر کو درپیش مسائل وہ حل نہیں ہو سبحان مسلم قوم ہوئے تو انہوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے فقط فرق اتنا ہے انہوں نے مقاصد غلط اور کفر دے ہون دے مسائل انہوں نے مسائل ہو سکتا ہے بعض انہوں واسطے ضروری ہوں جنہوں کو بچنا چاہتے لیکن مسلم قوم دے مسائل مقاصد وہ اچھے مقاصد بے شک مسائل انہوں نے جنہیں درپیش ہوں وہ بھڑے مسائل
تو مقاصد ہون یا مسائل ہون، کوئی قوم ہوئے بغیر حکومتوں حال نہیں۔ جی سبحان اللہ، بے شک کی خیال ہے؟ بے شک حکومت نہ ہوئے تو چھتر کھان جو کہ رہ جائیں، جی ذلیل ہون واسطے رہ جاندے ہیں۔ مقاصد تمناواں آرزواں اٹھدیاں پوریاں نہیں ہو سکدیاں، مسائل انہیں درپیش ہوتے ہیں جی کہ روندیاں روندیاں زندگی لنگ جاندی ہے، تڑفدیاں تڑفدیاں۔ بے شک تے جے حکومت نہ ہوئے اپنی تے جے کوئی حل بھی ہو جاوے تے وہ لا حل نالوں بھی پیڑا ہوتا ہے۔ جی اس نال کسی بھی سیانے بندے کا اختلاف کیا نہیں، بات، بے شک بے شک، تمہیں بھی سمجھ آ گئی ہوگی سبحان اللہ کہ نہیں؟ سبحان اللہ، کہ بھاویں کافر قوم ہوئے تے بھاویں مسلمان قوم ہوئے، مسائل مقاصد حل حکومت نال بھی ہوندے نے۔ حکومت مسلماناں دی ہوئے گی تے انہاں دے مسائل مقاصد، مسائل حل مقاصد پورے نہیں ہوئے گی۔ اتنے یہ ضرور دسنا چاہواں کہ اسلام کی حکومت و رحمت کی حکومت ہوتی ہے کہ کافر بے وقوف اپنے غلط مقاصد جڑے پورے کرنا چاہتا ہوں، اسلام وہ ہو نہیں دیتا، تو وہ جڑے جائز مقاصد ہوتے ہیں وہ اسلام گھر جی وہ پورے کرتے ہیں۔ اسلام کیونکہ استحصالی ظالمانہ نظام نہیں، یہ عادلانہ خالق کا نظام ہے۔ یہ اندر ظلم زیادتی نہیں کسی نہ کافر نال نہ مسلمان نال۔ مسلمان نال کی ہو سکتی ہے جس نے کافر نال زیادتی؟ تو مقاصد ہونا دے جائز وہ پورے ہوتے ہیں، اور مسائل ہونا دے جڑے وہ آپ پیدا کرتے ہیں اسلام وہ حل کر سکتے۔ اللہ ذرا بولو، ڈٹ کے بولو سبحان اللہ۔ تو میرے دوستو ذرا غور نال سماعت فرمانا۔ ہوں یہ پہلا جملہ سمجھ میرا آ گیا کہ نہیں آیا کہ ہر قوم دے مسائل مقاصد اس دی حکومت نال حل ہوندے نے، حکومتوں بغیر حل کہ اگلی گل سنو۔ ہوں اگلی گل یہ آ کہ حکومت قائم کیوں بھاویں کافر حکومت ہوئے بھاویں مومن حکومت ہوئے، اسلام دی حکومت ہوئے یا کفر دی حکومت ہوئے، دنیا دے اوتے قائم ہون دی تے کس طریقے نال قائم ہوندی ہے؟ جنگ نال۔ بولو کس نال؟ حکومتاں دا قیام جنگ نال ہوتا ہے۔ تھالی رکھ کے حکومت نہیں ملتی، تھالی رکھ کے بھی اج 5 مرلے تھان نہیں لبھی، ملک کتوں لبنے نے؟ برادری تو نہیں لبتی۔ تو حکومتوں کا قیام جنگ نال ہوتا ہے۔ قلندر اقبال فرماتا ہے، ساڈا اقبال فرماتا ہے، ایسی کوئی دنیا نہیں افلاک کے نیچے، ایسی کوئی دنیا نہیں افلاک
کے نیچے بیمار کہا تھا جہاں تخت جمو کے اقبال فرماتا ہے آسمان دے تھلے ایسی کوئی دنیا نہیں، آسمانہ دے تھلے ایسا کوئی جگ نہیں جتھے حکومت بغیر جنگ دے حاصل ہوئے۔ تخت جدوں ہی ملتے ہیں جنگ نال ہی ملتے ہیں، لیکن اتنے ایک فائدہ دس دینا، پروردگار نے جس وقت مسلمانوں کی طاقت نہ رہے، انتہائی کمزور ہو جان، پھر مسلمانوں کی حکومت قائم کرنا سے پروردگار دے کول ایک اور بھی طریقہ ہے جنگ تو علاوہ۔ وہ کافراں تو حکومت کھو کے مسلمانوں دے چھڑدا ہے، کافراں تو لے کے مسلمانوں نہیں بنا دیندا ہے۔ وہ طریقہ کی ہے پروردگار دا، وہ عذاب دا طریقہ ہے۔ وہ فرعون تو کھو کے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے سپرد کر چھڑدا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، پاسبان اسلام حضرت علامہ مولا مفتی فضل احمد چشتی صاحب۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم فرعون کی غلام سی، آزاد ہونے کی کوئی طاقت نہیں سن رکھتے، کچھ لڑن جوگے ہی نہیں سن، وہ اپنے آپ کو بچاؤ جوگے نہیں سن، لڑن جوگے کی ہو سکتے سن۔ پروردگار نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہی فرمائی ہے کلیم اپنی قوم نو کہو تسی صبر کرو اور اپنے گھر کے اندر رہ کے اپنا دین قائم کرو، فرعون نو غرق کرنا میں رب دا کام نہیں۔ اسی طرح ہویا، پروردگار نے اسی طرح کیتا، جنہوں اپنی طاقت کا بڑا نال سی، خدائی دعویٰ رکھدا سی، فخر تے غرور نال اس وقت سے مسلمانوں ذلیل تے خوار رکھدا سی، پروردگار نے وہی حکومت مکان واسطے عذاب بھیجیا، مسلمانوں کی حکومت بنانے واسطے انہوں غرق فرمایا۔ ساڈا کلندر فرماؤندا ہے کوئی اللہ پاک کولے دو طریقے دے، مسلمانوں کی حکومت بناؤن دے، کافراں کی حکومت مکاؤن دے۔ توجہ نہیں فرمائی نے، تو دو طریقے، ایک جہاد ایک عذاب۔ بول دے نہیں کتنے طریقے نے؟ ایک کیڑا جہاد۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ شریف سی، اس وقت عرب کے اندر کوئی بڑی سلطنت نہیں سی، چھوٹے چھوٹے جرگے قبائلی علاقے سن۔ آپ علیہ السلام نے جنگ و قتال فرماندے سارے عرب کو فتح فرما لیا، اسلام بھی ایک مضبوط حکومت قائم ہو گئی۔ پھر اس مضبوط حکومت نے عرب کو باہر قدم رکھیا تو کسرا کی حکومت اور قیصر کی حکومت، روم دی اور فارس دی، دونوں جہاد کے ذریعے ختم کر کے اسلام دی سلطنت کا جھنڈا اتنے لگ گیا۔ عرب کی حکومت محمد کریم نے خود قائم فرمائی اپنے جہاد نال، اور قیصر و کسرا دے اوپر حکومت اسلام دی قائم کی تھی محمد کریم دے صحابہ کرام نے۔ اللہ حضور دے خلفاء وہ کیونکہ حضور دی خلافت سی تو انہوں کا عمل بھی حضور دے عمل شمار ہو۔ سمجھ آ رہی ہے دوستوں کوئی نہ؟ تو اسلام دی حکومت کیویں قائم ہوئی دسو؟ بولو
جہاد جدو جہاد ممکن ہوئے تو پھر جہاد نہ لکھا جدو جہاد ممکن ہوئے اس وقت جہاد نال ہی قیام حکومت اسلام ہوتا ہے. توجہ ہے. تو پتہ چلا قیام حکومت تشریف رکھو میں بات کرنا موقع قیام حکومت کیڑی شان ہویا بولو جہاد. ہوں دوام کیڑی شان ہوتا؟ دوام کا مطلب ہوتا دائمی ہو جانا چلدیا رہنا. نقطہ سمجھا جائے. قیام حکومت جہاد سے ہوتا ہے یا عذاب سے؟ مسلمانوں کے لیے عذاب کا طریقہ کم ہے، جہاد کا عمل بہت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. تو یہ تو نقطہ آ گیا سمجھ کہ قیام حکومت کا ہوتا ہے. لیکن یہ حکومت چلتی رہے بنتے گئی اگوں چلتی رہے یہ کہڑی شے نال ہوتا ہے؟ یہ ہمیشہ تعلیم نال ہوتا ہے. قیام حکومت جہاد سے ہوتا ہے، جنگ سے ہوتا ہے، اور دوام حکومت تعلیم سے. سبحان اللہ. توجہ نہیں فرمائی. گڈی حاصل کر لینی ہے کسی دی کنی دے مار کے گڈی لے لینی آ گئی، لیکن آخر چلاونی تو ہے. وہ پھر چلتی کہ وہ واسطے پھر تمہیں پتا ڈرائیور بھی ہوتا ہے، ورکشاپاں بھی ہوتی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، بڑا کچھ نظام ہوتا ہے. تا جا کے گڈی چلتی رہتی ہے چلتی رہتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ ہے کہ نہیں؟ تو بھائی دوام قیام حکومت ہوتا ہے کس سے؟ جہاد کے ساتھ. اور دوام یہ گڈی حکومت کی چلتی کیویں رہتی ہے؟ تعلیم کے نال. آؤ پھر تمہیں لے چلنا رسول دی ذات. سبحان اللہ. اللہ یا رسول اللہ یا سلیم ہے نا. زندہ باد زندہ باد. قربان جاواں جدو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکومت قائم فرمائی، ہوں ہمیشہ واسطے اپنی حکومت قائم رکھنے واسطے کملی والے نے تعلیم کا ایک نظام دیتا. اپنی تعلیم دیتی. وہ تعلیم حضور کے خلیفیاں نے جگہ جگہ تے عام کیتی. جتھے حکومت بناؤندے سن اوتھے ہی محمد کریم دی تعلیم پہنچاؤندے سن. کیا بات ہے سادی. سبحان اللہ. وہ برکت نال کی ہوندا سی؟ وہ برکت نال کی ہوندا سی؟ آخر ظاہر ہے بناؤن والے مکنے بناؤن والے جانا تو چلاؤن والے پچھوں چاہیے. انہوں کی تیاری کیون ہونی؟ وہ تعلیم نال ہونی. سبحان اللہ. کیا بات ہے سادی. ہوں وہ تعلیم نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفاء کرام نے جڑی جڑی علاقے فتح فرمائے انہاں علاقیاں دے اندر خود کافراں دے گھراں وچوں تعلیم دے ذریعے سبحان اللہ انہاں دے گھراں وچوں بچے بندے کڈنے شروع کر دیتے. تاریخ پڑھنے ہیں پتہ لگ رہا ہے مسلمان ہویا اسلام دا امام بنا.
بے شک فلانے جنگ قید ہو کے آئے، کسی کا پیو قید ہو کے آیا، کسی کا دادا قید ہو کے آیا، جی غلام بن گئے، غلام بن کے کسی صحابی کے گھر، اہل بیت پاک کو کسی اہل بیت کے گھر، شاہ علی کے گھر آ کے تربیت پائی، تعلیم پائی، سبق پڑھے، سبق پڑھ کے تو وہ جڑے قید ہو کے آئے سن، غلام بن کے آئے سن، وہ غلام دی جگہ تے امام بن گئے۔ قسم و ذات بھی کر کے آنا جے قبضہ قدرت میری جان ہے، وہ اسلام دے بڑے بڑے امام وہ صحابہ کی اولادیں نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صحابہ نے جن لوگوں کے بڑوں کو قید کیا، قید کر کے اپنے پاس اپنی تعلیم اور پرورش میں رکھا، اور دیکھو تو وہ یا وہی نے یا انہوں نے اولاداں نے۔ کیا بات سبحان اللہ۔ زندہ دوستو زندہ مثال میں کہڑے کہڑے امام دے نام لواں؟ امام حسن بصری، اللہ اکبر کیا بات جڑا شاہ علی مشکل کشا دا خلیفہ ہے، سبحان اللہ۔ چشتیاں دا فیض جنہاں وال منسوب ہے، قادریاں دا فیض جنہاں وال منسوب ہے، وہ حسن بصری۔ آپ کسی صحابی کی نسل نہیں، کیا بات ہاں جی، کیا بات انہاں دی اماں جی سیدہ طیبہ صدیقہ ام سلمہ حضور دے گھر والے محترمہ دے گھر دی خادمہ سی، گھر دی خادمہ تے نوکرانی سی، تے نوکرانی دے پتر نو او شان ملی ہے کہ زمانے دے اندر بڑے بڑے سیداں نو نہیں لبھی جڑی حسن بصری نو لب گئی۔ اور سید داتا علی حجویری جیسے بھی انہوں نے سلسلے غلام کے خاتم بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر کیا بات ہے صاحب سبحان اللہ۔ سمجھ نہیں آئی اللہ اللہ سبحان اللہ۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے کے امام ہیں، اللہ اکبر بڑے امام، یہ کسی صحابی کی اولاد نہیں، اللہ بولتے صحیح نا۔ سبحان اللہ۔ انہاں دے دادا جی قبلہ شاہ علی دی خدمت اسلام قبول کیتا ہے۔ اللہ اکبر کیا بات حضرت زوطا امام اعظم ابو حنیفہ دے دادا جی کیا بات ثابت کے والد جی شاہ علی مشکل کشا دے قدمہ وچ بیٹھ کے اسلام قبول کیتا ہے۔ انہاں دی تعلیم دا رنگ چڑھیا ہے۔ جی حضرت دا پوترا اس زمانے دا امام ہے ابو حنیفہ، دنیا دے امام نے، تسی سارے اساں انہاں دے مقلد بیٹھے ہاں۔ اور دس ہوئے سبحان اللہ۔ کیا بات ہے اے اسلام دی تعلیم دا فیض ہے نا۔ جی حق حق کیا بات غرض ہے کہ اسلام دی حکومت سونے نبی قائم فرما دیتی، جی لیکن اگوں صدیاں جڑی چلدی رہی ہے نا، سبحان وہ تعلیم دی برکت سے۔ سبحان اللہ وہ تعلیم دی برکت سی کہ مغل لڑن آئے تو مسلمان ہو گئے، سبحان سبحان پھر اسلام دے خادم بن گئے۔ کیا بات ترک لڑن آئے، اسلام دے خادم بن گئے۔ حق حق مشہور گل ہے
پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، جی جی کیا بات، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، صنم خانے سے۔ سبحان تو میرے دوستو یہ نقطہ بھی سمجھ آ گیا ہونا ہے کہ حکومت دائمی کیویں ہوندی، کیڑی شے نال ہوندی، دسو؟ تعلیم نال، بنتی کالے نال ہے، جہاد سے، جہاد نال، تے چلدی کدے نال ہے؟ تعلیم نال، تعلیم نال۔ جے اگوں تعلیم دا سلسلہ نہ ہوئے تے سمجھو جیڑی حکومت جیڑی قوم نے بڑی جان نثاری تے قربانیاں نال حکومت قائم کیتی ہوندی، وہ خسدیاں دیر نہیں لگدی۔ کیوں کہ جڑے پچھلے ہو جڑے بنان والے وہ جسلے ہی اکھ میٹدے نے پچھلیاں نے، جدوں نہیں چلاونی تے جاندی رہنی۔ جی بے شک اللہ، سمجھ آ گئی اس گل؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور اتنے یہ بھی جناب کو سمجھا دیا، جی ارشاد، یہ بھی سمجھا دیا کہ ہر نبی اور ہر رسول اس دا فرض منصبی ہوتا ہے اللہ پاک کی طرفوں ہر نبی رسول نو یہ ذمہ داری سونپی جاتی اور یہ مقصد دتا جاتا ہے اور یہ فریضہ وہ سپرد کیتا جاتا ہے کہ تساں طاغوت دی حکومت نو ختم کرنا ہے، ختم کرن دی سوچنی ہے، اس نو قائم رکھن دی نہیں۔ سبحان اللہ، ہر نبی نو اللہ تعالی فرض دیندا ہے جی کہ تیرے تواڈے جان دا مقصد فرعوناں نال رلنا نہیں۔ ہاں کیا بات، نبی فرعون کی خدمت واسطے نہیں ہوندے، ہاں کیا بات، فرعوناں نو مقاوم ہوندے۔ جی ہاں جی، سبحان اللہ جل شانہ قرآن طاغوت کینو کہندے نے؟ دیکھو طاغوت کینو کہندے نے؟ طاغوتی حکومت عام لفظ بولیا جاندا ہے۔ طاغوت کینو کہندے نے؟ طاغوت اونوں کہندے نے جڑا نہ خود اللہ رسول دی فرما برداری کرے اور نہ دوسریاں نو کرن دے۔ اللہ اکبر، کیونکہ طاغوت کا معنی ہوتا ہے بہت سرکش، بہت تکڑیا، طغیانی جس کے اندر بہت زیادہ ہو۔ طاغوت طغیانی سے ہے، طغیانی اور سرکشی آکر جس کے اندر بہت زیادہ ہو۔ طاغوت وہی ہوتا ہے نہ آپ اللہ کا بنے نہ دوجیاں نو بنن دے، آخر تساں بھی میری اطاعت کرو تے میں اپنی آپ دی آپ ہی میں کرنا، اپنی بھی میں کرنا، تسی کس رب ال نہیں جان دیندا۔ یہ طاغوت ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے مومن ہون واسطے قرآن اعلان فرمایا ہے کہ مینوں مننا ہے تے بعد منو میرا جڑا مقابل طاغوت اعلان تھی اس دے نہ منن دا اعلان پہلے کرو۔ بے شک، پڑھ دیں اللہ کا قرآن۔ جی سبحان اللہ، جی یہی وہ کلمہ ہے جو رسول پڑھاتے ہیں۔ یہ ہوں میں تمہیں وضاحت کراں گا۔ جی پروردگار عالم فرماتا ہے من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا۔ اللہ فرماتا ہے من یکفر بالطاغوت، جڑا بندہ طاغوت دے نال کفر کر دے، جڑا بندہ فرعون نو نہیں مانتا، جڑا بندہ انہاں طاغوتی طاقتاں نو نہیں مانتا، انہاں نال کفر کردا ہے، انکار کردا، انہاں نوں تسلیم کردا، جڑے اللہ دے مقابلے وچ اٹھے ہوئے نے، جڑے اللہ رسول دی اطاعت دی بجائے ابلیس ال جاندے نے، شیطان دی اطاعت کراندے نے، اپنی کراندے نے۔ اللہ فرماندا ہے
جڑا بندہ اس طاغوت دا منکر بن جاوے ویؤمن باللہ اور پھر اللہ نو منے، اللہ فرماندا ہے انہیں سمجھو مضبوط رسی پھڑ لئیے جڑے کبھی ٹوٹدی نہیں۔ اللہ بولو سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ دیکھو اللہ نے اپنے ماننے کو بعد میں رکھا اور طاغوت کے نہ ماننے کو پہلے رکھا۔ من یکفر یہ نہیں فرمایا من یؤمن باللہ و یکفر بالطاغوت، نہ فرماتا ہے ومن یکفر بالطاغوت و یؤمن باللہ۔ اب اس کا مطلب ہے طاغوت کا انکار پہلے پھر رحمان کا اقرار بعد۔ سمجھ نہیں؟ اچھا کلمہ شریف کھولو، پڑھو کلمہ، کلمہ طیبہ پڑھو نا ذرا، لا الہ۔ وہ آیت اس کلمے دی تفسیر ہے۔ کلمہ پڑھانے والے بہت پھر رہے ہیں، ان سے پوچھو اس کلمے کی تفسیر قرآن کی کون سی آیت میں ہے، نہیں بتا سکتے، وہ چرلو نے بچا چرلو نے پتہ ہی کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو کلمہ پڑھان دا کہیں نہیں، لیکن پوچھو اس کلمے کا مطلب قرآن کی کون سی آیت نے واضح کیا ہے، نہیں بتا سکتے۔ یہ آیت لا الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی اطاعت کے لائق نہیں، یہ ذہن میں رکھو، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی اطاعت کے لائق نہیں، کوئی فرما برداری کے لائق نہیں مگر اللہ۔ اب یہ کیوں کہہ رہے ہو کوئی لائق نہیں؟ یہ کفر بالطاغوت ہے، انکار بالطاغوت ہے، اور جب کہتے ہو الا اللہ یہ ایمان باللہ ہے، ایمان باللہ بعد میں ہے، کفر بالطاغوت پہلے ہے۔ معلوم ہوا اس بندے کا کوئی کلمہ نہیں جو طاغوت کے ساتھ کفر اور انکار رکھنے کا اندر عقیدہ نہیں رکھتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب۔ آگے سمجھ کے نہیں دوستو، جدے اعتقاد طاغوت نال کفر نہیں، دوسرے لفظاں اللہ رسول دی حکومت تو سوا کسی اور حکومت دے صحیح اور جائز ہون دا جڑا اعتقاد رکھنا ہے وہ دا کوئی کلمہ نہیں۔ کلمہ اسی کا ہے جڑا فرعون اور طاغوتی طاقتاں دے نال پہلوں اندروں بغض تے نفرت پیدا کرے اور ان کے ختم کرنے کو فرض جانے، فرض مانے، چاہے عاجز ہو کرنے سے، ختم کرنے سے عاجز ہو، عملی طور پر قدم نہ اٹھا سکتا ہو، لیکن دل میں اعتقاد رکھے کہ جیسے ہر نبی کا یہ فرض تھا، ہم امتی ہونے کی حیثیت سے بھی وہ فرض دل میں رکھتے ہیں۔ کیا بات ہے صاحب، بے شک بے شک۔ جدا اعتقاد نہیں ہو مسلم ہی نہیں ہو تو کلمہ ہی نہیں، کیونکہ کلمہ کے شروع سے تو ہوتا ہے، بولتے نہیں جدرا اچھی بولو نا سبحان اللہ، اللہ اللہ اکبر و کبیر۔ دوستو اگلے دن میں ایک سوال کیا، کچھ لوگ آئے سن، وہ یورپ کے اندر کلمے پڑھاؤ والے تبلیغ کرنے والے سن،
میں انہوں سے ایک سوال کیا، میں کہ یار دسو یہ کلمہ تساں پڑھاؤ یہ کلمہ سید الانبیاء آپ نے جب پڑھایا مکے شریف کے اندر تے حضور دا اپنا دروازہ بند ہو گیا، گھر شریف دا بوہا بند ہویا، حضور نو اتوں ہجرت فرما کے مدینے شریف جانا پیا، پھر مگرلے جڑے نے وہ ٹھرے نہیں، وہ پھر اتنے تک حملے کرنے شروع کر دیتے کہ حضور دے نعوذ باللہ ختم کرنے دے منصوبے انہاں اتنے تک بنائے تے اتنے تک ہی لڑن واسطے آتے رہے۔ یار میں کیا دسو کلمہ رسول پڑھایا، نہ یہ فرمایا تسا شراب چھڈو، نہ یہ فرمایا ہے اتنے تسا نماز پڑھو۔ آخری سال جی آپ نماز کا حکم آیا، نہ فرمایا زکوٰۃ دیو، نہ فرمایا زنا چھڈو، کوئی حکم نہیں آیا، صرف ایک کلمہ ہی۔ کسی برائی سے چھڈن دا حضور نے حکم نہیں فرمایا، صرف آپ دی ذات کریم نے کلمہ شریف پڑھنے حکم فرمایا سی۔ کافر سارے اکٹھے ہو گئے، مٹھ ہو گئے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف کو ہجرت کرنے کو مجبور فرمایا، مجبور کیتا۔ آپ علیہ السلام دی ذات کریم دروازہ گھر کا بند ہویا، مدینے شریف آ گئے۔ توجہ میں کہ یارو دسو تے صحیح تسی بھی کلمہ وہی پڑھاندے جے، حضور نے بھی وہی پڑھایا سی، حضور دا تے بوہا بند ہو گیا، تسی وہی کلمہ پڑھاندے جے، تواڈے گھر دا بوہا بند ہون دی بجائے یورپ دے دروازے تواڈے واسطے کیویں کھل جاندے نے۔ ہن دو ہی گلاں نے، تین گلاں ضرور نے، یا کلمہ ہو نہیں یا تسی ہو نہیں، یا کلمے میں فرق ہے یا تواڈے میں فرق ہے یا کو کافراں میں فرق ہے۔ سچی دسیا جی تین گلاں جو ایک گل ضرور ہے، یا کلمہ ہو نہیں، یا کلمہ پڑھاؤن والے ہو نہیں، یا کو کافر ہو نہیں۔ دسو تمہارو حقیقت کیڑی لگدی ہے؟ کلمے میں فرق تو کوئی نہیں، کلمے میں فرق سمجھنے والی ایمان ضائع ہو جانا، وہ تو وہی ہے لا الہ، اور بولو تو صحیح، وہ تو وہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ کلمے میں فرق کوئی نہیں، اگو کافر کی سکے کی فرق کوئی نہیں، انہوں نے کفر تے ہور ود رہے ہیں، پکنے پے ہیں۔ اللہ قرآن فرماتا محبوبہ اچھا جڑا قرآن تیرے اتاریا ہے انہیں تیرے دشمن دے کافراں دے کفر نو دن با دن ودھاونا ہے، انہوں دی دشمنی ود دی جائے گی، ضد پک دی جائے گی۔ میں کہ جی دسو کافر کفر چھڈ کے نرم ہونے والے نہیں، کافر پہلے نالوں سخت نے، تو کلمہ بھی وہی ہے۔ اور جواب جو تواڈے واسطے گھر دا بوہا بند ہونے کی بجائے یورپ دا کھل گیا ہے، خیر ہے، اسی ایڈے بدھو نہیں، ذرا سانو بھی تو سمجھاؤ تو سمجھ نہیں آئی گل دی۔ ہوں ایڈا وڈا مجمع ہے، سچی دسو تمہیں کہ فرق لگ رہا ہے؟ اصل اللہ فرمایا سی، اللہ فرمایا سی تاغوت نو نہیں مننا، کفر دے نظام نو نہیں مننا، مینوں مننا ہے تے میرے نظام نو مننا۔ ادھر دیکھو دنیا میں کفر نے پیترے بدلے، ابو جہل برادری نے سوچیا کہ رب نو نال نہیں چلن دینا،
انہیں آخیا نہیں ان کرو دونوں چلاؤ جی انہوں آخو بابا سانو بھی منو تو رب نو بھی منو دونوں ہوں رب کا مطالبہ ہے نہیں مینو مننا ہے تو میرے دشمنوں نہیں مننا تو بولو تو صحیح یار پڑھو پھر لا الہ الا اللہ وہ کلمہ تو سیدھا کر لئیے نا سونے یہ جی ہر پاسے صلح ہوئی کھڑی ہے نا آپ وہ کلمہ جڑا رسول جی نے پڑھایا اندروں ڈڈو ہو گیا بےمان جی چور کتی گئی ہے رل جدو رل گئی ہے تو کر کے ہوں کلمہ تے اوہی ہے پر کافر ساڈا دشمن نہیں بنتا یہ کی چکر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کیا بات ہے استاد جی کیا بات سبحان اللہ ملک ساڈے نے پہرے انہوں نے حکومت ساڈیاں نے نگرانیاں انہوں نے پھر ساڈے نے ہاتھ انہوں نے ہاتھ رکھ کے شفقت دا بیٹھے نے وجہ جی سچی دسی ہوئے تیرے اخلاق پاک مصطفیٰ دے اخلاق ورگے ہو سکتے سچی بولو بالکل نہیں استغفر اللہ یہ کدے حق کے جایا انک لعلی خلق عظیم کیا بات سبحان اللہ او میرے حبیبا بے شک تیرا خلق عظیم ہے جس حبیب دا خلق عظیم ہے انہیں کلمہ پڑھیا کلمے پڑھنا فرمایا گھر کا بوا بند ہو گیا علاقہ چھڑنا پہ گیا مدینہ شریف ڈیرا لایا پھر اگے جو کچھ ہوئے وہ جناب سے مخفی نہیں معلوم ہے ہوں ذرا دس دے صحیح کلمہ ہوئی ہے پاک نبی جیسا خلق عظیم رکھنے والا پڑھاوے تے گھروں ہجرت فرماوے کی وجہ ہے سونے وہی کلمہ ہوئے اسی پڑھیے بھی صحیح تے پڑھائیے بھی صحیح نہ بوا بند ہوتا ہے بوئے بند ہونے کی بجائے امداداں جاری ہو جائیں یہ کی وجہ ہے ادھر دیکھو تین ہی گلاں نے یا کلمے چ فرق پی گیا یا کافراں چ فرق پی گیا یا ساڈے چ فرق پی گیا کلمے چ ہو نہیں سکتا بالکل کافراں وچ بھی ہو نہیں سکتا ہن تیسرے اسی رہ گئے یہ مطلب رولا ساڈے کی اللہ اکبر بے شک یہ گل سمجھ آ گئی جی بولو تو صحیح نا سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ آ گیا نا رولا سمجھ کے دے دے صاحب آئے دن یورپ جی مولوی صاحب آئے دن یورپ ادھی قوم یورپ جی وہ وجہ دی ہے ہوں پچھلی گل کا پتہ لگا کہ نہ کلمہ بدلیا نہ کافر بدلے جی یہ بدل بے شک بے شک اقبال بیٹھا سی بول قلندر فرماتا تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت بدل گیا تو بہتر کہ بدل
بدل گئی شریعت کے موافق تدرواں نہیں دین شاہ بازی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ ناصیہ استاد بدر محترم مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب علماء حق اہل سنت پاسبان اسلام توجہ ہے ہائے 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 اقبال فرماندا ہے تو بدلے جدو تو بدلے نال ہی شرع بدل جاتی ہے یہ مطلب ہے آج کلمے پڑھنے والے بدلے تو کلمے کا معنی مطلب کلمے کے لفظ وہی ہے لیکن معنی مطلب بدل دیا اندروں کلمے سے روح کٹ گئی روح کی سی کہ پہلے طاغوت کے ساتھ کفر کرو پھر اللہ کو مانو انہوں نے صلح کر لی تجھے بھی مانتے ہیں خدا کو بھی مانتے ہیں دو مانو راضی میری گل نہیں سمجھے یہ ہوں تساں جو کچھ میں سمجھانا چاہتا تھا وہ سمجھا بیٹھا ہوں اگے چلنے ہیں توجہ اے حضور اسلام کے حضور نے حکومت کیسے قائم کی بولو حضور نے حکومت کیسے قائم کی جہاد سے اور دائمی کیسے بنائی تعلیم سے اور حضور دے امتی دے مسلمان ہونا سے شرط کہ طاغوت اور کفر دی حکمرانی دے نال انکار رکھے اعتقاد رکھے اندر کہ طاقت نہیں ورنہ ختم کرنا تو فرض ہے اگر مجھے اللہ طاقت دے ہر مومن پر فرض ہے ورنہ کوئی مسلمان نہیں وہ مومن نہیں ہر مسلمان پر یہ فرض ہے وہ کہتے ہیں میں سراپا ایک بیٹھا ہوں مجھے کوئی طاقت نہیں ہے لیکن اللہ اگر بن جائے تو ایک پل نہیں گزرنے دوں گا ایک پل کو پھر حکومت کو چلنے نہیں دوں گا میں صرف کچھ پر ایمان رکھتا ہوں اور تیری حکمرانی پہ ایمان رکھتا ہوں کیا بات یہ مومن اور بولو یہ مومن بات یہاں پر کرتا ہوں بات کرتا ہوں شرم نہیں آتی ایک طرف تو بندے کو فاسق فاجر کہہ کر کہتے ہیں امام عالی مقام میں اس کی حکومت کو گوارا نہ کرے شرم آنا چاہیے ایک طرف تو امام کو کہتے ہو کہ فاسق فاجر حکومت فاسق فاجر کی حکمرانی گوارا نہیں ہو سکی تو بتاؤ کفر کی حکمرانی گوارا کرنا مسلمان کے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ ایک طرف کو اتنا غلو کرنا اور حد سے بڑھ جانا ہے اور یہ افراد کرنا اور اتنا متقی بن جانا ہے اور دوسری طرف یہ حال ہے کہ کفر کی حکمرانی پر خود راضی اور مطمئن رہنا میں کہوں گا کہ بھائی امام کا نام لینا ہمارا حق بنتا ہے امام کے در کے کتوں کا نام لینا ہمارا حق بنتا ہے کیوں اللہ کے فضل سے جو امام کا پیغام ہے وہ ہم
سبحان اللہ استاد جی کیا بات سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ تجھے تو مار کے بیٹھے ہاں اگے چلو اچھا بھائی ہوں انگریزوں کا لانتیاں کا دور آیا یہودیاں کا انہوں بالکل یہ طریقہ اپنایا بات سمجھنا کہ حکومت بنانی ہے جنگ کے ساتھ چلانی ہے تعلیم کے ساتھ ایتھے آئے دنیا جتنے جتنے گئے تجارت واسطے بہانہ تجارت کا اسلحہ کٹھا کرتے بھڑا مہمان ایویں ہوتا پھڑے مسلمان کی مہمان جنہوں منجی گا دو تو روٹی دو منجی بھی لے گیا روٹی بھی لے گیا مجھ بھی لے گیا گھر بھی لے گیا پھڑے منہ یہو جہا حرام دل تو گوں دینا چاہیے لکھ لعنت ہے انہوں نے جڑے پڑھاتے ہیں تو یہ پڑھاتے ہیں کہ انگریز محسن ہے انگریز عظیم لوگ ہیں انگریز غلام ہیں انگریز آئیے انگریز یہ اور پھڑے منہ کجرا تین شرم نہیں کچھ تو سوچ بجو اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی یا غوث الاعظم دوستو غور سے سنو طریقہ واردات ان کا دیکھو وہ آیا تو جنگ کی سچی دسیا کی تھی اگر نہیں بولو انہیں اپنی حکومت ایتھے بھی عرب بچی جنگ نال بنائی ہے یا سلو نال جنگ نال الیکشن نال بنائی ہے جنگ نال کیا بات سبحان اللہ اس کتے دے پتر پاگڑ بلے نو کسی نے آخیا تو جو آیا سا سانو جو کہنا الیکشن تو اس نے آن کے الیکشن ہی کرا لینا کریا آپ پچھو بم لینا آیا فیصلہ لینا آیا ہے لڑائیاں کرتا آیا ہے کھودا آیا ہے گھر ایتھے آن کے گھر چوبے چ مارن ڈے پیا کنجرا ہوں سانو آنا الیکشن خیر پر جو مسلمان بولے تو پھر مسلمان بولے تو پھر کافر کو کھلوے کیوں کر کے انہیں ساری بولتی بند کر کے مولوی بھی ووٹاں کی گل کرنا سارے ووٹاں کی انہوں نے پوچھو تو صحیح بھائی مان کافر نبی بھی حکومت بنائیے جنگ نال اور لانتیا نبی بھی جنگ نال بنائیے کافر بھی جنگ نال بنائیے تو تیسری قوم میں خسرا وہ کیڑی شے نال بنادا پھردا وہ ہجری جنگ وہ زمانے خسرے تیسری قوم کبھی کامیاب نہیں ہوتی کیا بات شادی واہ کیا بات شادی واہ جیو جیو یار بتاؤ تو صحیح میں نے کون سی غلط بات کہی ہے بھائی کسی مائی کے لال سے تو آؤ میرے سامنے آ کر اس بات کا جواب دے دو کسی مائی کے لال سے اور کوئی نبی آیا نہیں جڑا جنگوں بغیر حکومت بنائی ہوئے کوئی کافر نہیں آیا جنہیں جنگوں بغیر حکومت بنائی معلوم ہوا جنگوں بغیر ایسی کوئی دنیا نہیں افلاک کے نیچے سادہ قلندر فرماتا ہے او مولویا او پیرا او ووٹاں نوں منن والے اسانوں تے دنیا کوئی ایسی نظر نہیں آئی جی جنگوں بغیر حکومت جتھے بن جاوے
تو عجیب ہی بندہ ہے، اس دنیا میں بھی رہنا ہے جی ووٹ کے لینا تو پھر آنا ووٹ نال بننی جی نہیں، ووٹ کے ساتھ تو نہیں بن سکتی ہے۔ اگر تمہاری بنانے کی طاقت نہیں ہے تو پھر اللہ کے آگے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح سجدے میں گر کر فریادیں کرو تاکہ اللہ فرعونوں کو غرق کر دے۔ کیا بات صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ لیکن فرعون کے ساتھ صلح تو نہ کرو نا۔ ہائے ہائے ہائے، جی تو آج کچھ کرن جوگا نہیں تو رب فرماتا ہے صلح نہ کری، اندروں وٹ ویر رکھ کے سجدے پیار ہوں آگے پالے کا جان چھڑائی دیکھا مخلوق تیری ذلیل ہو رہا دے اگے ہاں بار بار پروردگارا کیوں تیری بارگاہ اج کیڑی کمی؟ سبحان اللہ بولو تو صحیح اونچی آواز ادھر ویکھ سجنا گل میدان چ لے آندی ہے، چسنا پیسے واپس روح زمین کا کوئی بندہ ہے کہ بول جاوے میری زبان بند کتے آگے سکتا نہیں۔ کیا بات صاحب، کیا بات ادھر ویکھ یہودی آیا دنیا کے اتنے منحوس پیر رکھے، جنگ کی حکومت قائم کر لی، دیکھ رہا سی نبیاں کا طریقہ مقصد مختلف سن، نبیاں کا مقصد کفر مقامنا، دین نیکی پھیلاونا، برائی مقامنا سی، وہ جنگ کرنے تھے اس مقصد دکھا کر، کام وہی ہے، مقصد وکھرے وکھرے نے، کافر نے کام وہی رکھے، انہوں پتا سی یہ بغیر حکومت نہیں بننی، انہیں کام لڑائی والا رکھا، جنگ والا مقصد کتا رکھا، کفر پھیلاواں گا، بغیرتی پھیلاواں گا، ظلم پھیلاواں گا، نجائز پھیلاواں گا، حق والے حق ماراں گا، اپنا ڈھڈ پالاں گا، اپنی عیاشیاں بناواں گا، لوکاں نوں رواواں گا۔ یہ ظالم نے سوچیا، نیتا بھڑیاں، ارادے برے، خیالات بھڑے، طریقہ ہوئی جڑا نبیاں دا سی۔ ہائے 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 ہائے، کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی، کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی، جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بو لہبی۔ کیا بات صاحب، کیا بات، سجنا غور فرما، قائم ہو گئی حکومت، برطانیہ کی حکومت دنیا میں قائم ہو گئی، انہوں پتا سی کیا میں حکومت دے ہو گئے، یہ جنگ نالی ہو رہا ہے، پر ہوں تمام بھی تے چاہیے چلانی کیویں، چلان واسطے اس تعلیم دیتی، انہوں پتا سی میں رہ نہیں سکوں گا، رہنا چاہیے ہی نہیں، گھروں باہر ضرور ہے، سبحان اللہ، علم کرو، تعلیم دو، تعلیم دینا جنہوں سے حکومت کر رہے ہیں انہوں نے بچوں نکلتے ہوں جی ساری چلائی جان، جدو یہ دشمن ہی ساری چلان والے ہون گے تو مکھوگے کنے؟ جی سچی دسیا جی ایویں آ کے ہو رہا بے شک، بولتے نہیں تو اونچی بولو نا۔ سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ اس تعلیم نال پتہ سی دوام جی جنگ نال قیام کیتا، تعلیم نال دوام کرنا۔ ہوں میں پوری دنیا کے بارے میں بات کرنا پیا، کیویں چلتی پئی، وہ تو چلا گیا، ہوں ساڈا پیر ہے، ساڈا مولوی ہے، ساری عوام ہے، ساڈا پتر جمیا،
اساں کیا اللہ سمجھ چلو پیر صاحب پر چلے حضور پتر جم نہیں رہا دعا دے کھلے دل والے پیر دعا مانگی پتر جم حضور ہوں دعا فرماؤ منڈا 12ویں پہ کر رہا ہے اللہ سمجھ کامیاب کرے انہیں دعا کھلے دل سے انہیں پھر دعا کر حضور دعا کرو منڈا لگتا نہیں منڈا لگ گیا 20 سال نوکری 25 سال نوکری 20 سال 25 سال کے بعد ہوں ریٹائرمنٹ ہو گئی پینشن ہو گیا جی ہوں اگوں پھر دعا جاری اگوں پھر دعا جاری اللہ اگوں پھر دے نہیں مولا یہ کھیت سے کھپ گئی ہوں نوی پھر تیار کر وہ پھر نوی پلیری آ جاتی وہ پھر وہی وہ پورا نصاب اپنا پھر رہنے رکھ کے بیٹھا ہے جی کہ انہیں پھر یہ ہوں پڑھے گا پھر بنے گا پھر مرے گا اپنا ریٹائر ہوئے گا پھر پینشنر ہوئے گا ہوں سچی دسیا جائے پوری دنیا تو طاغوت کے کفر کا نظام حکام یہ تے سی رسول دا بھی فرض تے امت دا بھی فرض بے شک نہیں تے دسو کسی مائی دے نال آکھو کہ کوئی نبی ایسا آیا ہے جنہیں آخیا کفر دے نال ٹھیک ہے کوئی گل نہیں متفق ہو سبحان کفر دے نظام نال اندروں بھی موت کے دو جو اتوں بھی کوئی ایک رسول دا نام لو کوئی نہیں بولو کوئی نہیں یہ ہوں جڑا اللہ نے قرآن فرمایا ہے جڑا قرآن بولو لیظہرہ علی الدین کلہ اللہ فرماتا ہے ایسا رسول بھیجا ہی کہاں ہے ایسا چاہتا ہے دنیا کا غالب ہوئے سبحان اللہ اگر اسلام کسی اور دی حکومت کو گوارا کر دے توجہ اگر اسلام کسی ہو اپنے تو علاوہ کسی اور دی حکومت کو صحیح پہ حق سمجھتا ہے تو پھر غالب نہیں ہو سکتا کیونکہ حاکم غالب ہوتا ہے محکوم غالب نہیں ہوتا حاکم غالب ہوتا ہے اللہ نے فرمانا سا دین غالب کرنا سے بھیجا ہے معلوم ہوا رب نے دس دیتا ہے اور سادہ اسلام ہی حاکم رہ سکتا ہے کوئی اور نظام حاکم نہیں ہو سکتا نعرہ تکبیر مطلب ہوا ہوئے ہوں سچی دسیا جی اج تا اسلام غالب ہے کہ کفر غالب ہے کفر غالب سچی دسیا جی ایمان کی کہانی دسیا جی کفر غالب ہے کہ اسلام غالب ہے دنیا کے ایسے تو کفر جو غالب ہوئے کیوں غالب کیوں ہوگا اللہ نے کی فرمایا آپ کہہ رہے ہیں کفر غالب ہے اللہ نے فرمایا سی ایسا اسلام نو غالب ہونا اس کے بھیجے جی کیا بات ہے صاف مطلب ہے اسلام نے دنیا پر اپنے سوا کسی کو حکومت کا حق نہیں دیا اگر حالات کی رنگینی اور نیرنگی سے اور مجبوری سے مسلمانوں کے حالات سیاسی مغلوب اور مقہور ہونے کے بن جاتے ہیں تو پھر بھی مسلمانوں پر عقیدہ رکھنا فرض ہو جاتا ہے کہ اگر تو قدم نہیں اٹھا سکتا تو کم از کم دل میں تو کفر کے خلاف غیرت اٹھتی رکھ غیرت کو جگاتا رکھ تاکہ اپنا ایمان میں تیرا مضبوط رہے وہ پاوے نظام قائم نہیں ہو سکتا ایمان تے قائم رہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ استاد محترم حضرت مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب پاسبان اسلام حضور قبلہ خواجہ محمد شفیع لاجپال آستانہ عالیہ امام آباد شریف کیا بات سبحان اللہ تعالیٰ کا پہلا مطالبہ یہ نہیں ہے ہم سے میرے نظام کو قائم کرو جی
کیوں؟ حالات ایک جیسے نہیں رہتے، کبھی محکوم کبھی حاکم، کبھی بادشاہ دے کبھی مانگتا۔ اللہ کا مطالبہ ہم سے جو ہمیشہ رہتا ہے وہ یہ ہے کہ نظام میرا چاہے قائم کر سکو یا نہ کر سکو، اپنے ایمان کو قائم رکھو۔ کیا بات، کیا بات، اور ایمان کو قائم رکھنے کا صرف ایک طریقہ ہے، کیا؟ کہ طاغوت کے ساتھ صلح اور سمجھوتا اور مفاہمت نہیں کر سکتے، اندر میں ہمیشہ اس کے خلاف نفرت۔ اچھا، جدوں دوستو ہر مسلمان کا یہ ارادہ اور نیت ہے کہ اللہ انگریزوں کی حکومتیں قائم رہیں، کیونکہ میرے بیٹے نے بھی تو لگنا ہے، جی جی، میرے پوتے نے بھی لگنا ہے، میری پوتی نے بھی لگنا ہے، ٹبر سے ٹبر لگنا ہے، اللہ قائم نہیں کہتا ہے، اللہ قائم وہ کہنا خدا نہ پوئے اصا رسول میں آخر کہ میرا موضوع سنو گے تو میلاد کا استقبال یاد آئے۔ کیا بات صاحب، سبحان اللہ، یہ میلاد کا استقبال ہے کہ میں وہی پیغام زندہ کر رہا ہوں جو 1400 سال پہلے ایمان قائم رکھنے کا پیغام محمد کریم نے دیا تھا۔ کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ، استقبال ہے، سبحان یہ کوئی استقبال میلاد نہیں، اور نہ اس کو میلاد کہتے ہیں کہ ڈھم ڈھما ڈھم ڈھم ڈھما ڈھم ڈھم ہر بازار اور ہر گلی کوچے میں ہے جی، ادھر سے بس نعت خون ادھر سے سر لگا رہا ہے اور مقرر ادھر سے اپنی بے سری آواز پیش کر رہا ہے، یہ کوئی میلاد نہیں ہے۔ اور میلاد کا استقبال بھی یہی ہے اور میلاد والے کا پیغام بھی یہی ہے کہ اے امت، حالات بدلتے رہیں گے لیکن کفر کی حکومت اگر تم پر قائم ہو جاتی ہے تو قیام حکومت مجبوری ہے، اور تمام کا ساتھ کبھی نہیں۔ کیا بات سعد جی، کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، یا رسول اللہ، آپ کا زندہ باد، سبحان اللہ، جو ہے جی قرآن کا ساتھ نہیں دینا، چاہے دسو ایمان تے سی کفر بالطاغوت کہ جس وقت اسی تمنا تے دعاواں کرنے اللہ ایویں چلدی رہے تے ساڈے لگدے رہن، اے تے اینو ہمیشہ رکھن دی تمنا اندر پے گئی، وہ کفر دے نظام نو ختم کرن دا اعتقاد ہی مک گیا۔ جی اس لیے اعتقاد مک گیا تو ایمان ہی مک گیا، ایمان مک گیا تو نماز کا دی رہی۔ اللہ، اس موضوع کے سمندر سے بہت خوش موتی میرے پاس ابھی پڑے، کیا بات، اوہو اتنا خوش ہے ایمان سے جو مواد کے صبح تک بیٹھا تھا، سبحان اللہ، لیکن نقطہ سمجھ آیا جی ایتھے اکبر الہبادی جج انگریز دور اسلام بھی جانتے تھے اور انگریز دی شیطانی بھی جانتے تھے، جی انہوں نے ایک شعر آخیا کمال حقیقت، سبحان اللہ، ارشاد، آپ فرماتے ہیں نئی تہذیب میں دقت جی زیادہ تو نہیں رہتی، نئی تہذیب میں دقت زیادہ تو نہیں رہتی، مذاہب رہتے ہیں قائم، فقط ایمان جاتا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات، مذاہب رہتے ہیں قائم، فقط ایمان جاتا۔ جی ایمان کیوں جاتا ہے کہ ایمان جیسی کفر بالطاغوت تو شروع ہوتا، جی
تے تاغوت نال ہو گئی صلح. تاغوت دے ہمیشہ رہن واسطے دعاواں دے تمناواں وہ دل کا محبوب ترین شغل بن گیا. پیر صاحب کی دعائیں بھی اسی پر رہتی ہیں، مریدوں کی تمنائیں بھی یہیں رہتی ہیں. تو پھر ایمان اندر کی رہنا. تو میں آخر میں یہ کہوں گا دوستو، اب ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں یہ فرعونی حالات ہیں، اور ہم کمزوری کے اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ بنی اسرائیل بھی فرعون کے دور میں اتنا کمزور نہیں. کیوں کہ آج اگر ہم ایسی کوئی سچی بات گھر میں کہہ بیٹھتے ہیں نا تو پہلا تو سانو چھتر کرنے پڑ جاتے. جس لے ایک گل کار چ نہیں تو گلی چ ہونی، گلی چ نہیں تو محلے چ ہونی، محلے چ نہیں تو شہر چ ہونی، شہر چ نہیں تو ملک چ ہونی، ملک چ نہیں تو دنیا چ ہونی. جدو اسی ایڈے ہی کمزور وقت پہ گزارنے ہیں تو ساڈا ہوں کوئی بھی اٹھے نا مولوی دے کے اٹھو میں نظام مصطفیٰ قائم کرنے کے لیے آیا ہوں، تو مولوی کا ٹبر میں کو کہڑے کھاتے لگا ہے. جی کیا بات. جی مولوی ہو رہی تھا ٹبر پیر ہو رہا تھا ہے جی وہی پنشن اسی ریٹائرمنٹ کے جناب ملازمت اس چکر پہ تو وہ آپ دوام دیا تمناواں دعاواں پر کرتا ہے. نظام کون سا ان حالات میں نظام قائم کرنے کی بات نہیں کر سکتے، صرف ایمان قائم کرنے کی دعوت دے سکتے. اور اگر ایمان قائم کرنا چاہتے ہو تو یہودی کی تعلیم کو. واہ کیا بات. اسلام کر کے پرا چھڈ دیو تاکہ اگوں تو تے گھر کے اندر تاغوت دے اوتے ایمان تے گھر کے اندر نہ رہے، اے گھروں کفر تے نکل جاوے. اللہ کو ماننا تب ہی ماننا بنتا ہے جب اس کے دشمن کو نہ ماننے سے شروع کیا جائے. کلمہ ہر گھر میں لکھا ہوا ہے، ہر کوئی پڑھاتا ہے، لیکن کلمہ جو پیغام دیتا ہے اس پیغام پر تو ایمان ہی نہیں رہا. کلمہ پڑھانا کیا مانا ہوا ہے؟ میں ایمان سے کہتا ہوں جو کلمے کا پیغام ہے میں نے آپ کو سنایا ہے. سبحان اللہ. جو کلمے کا مطلب ہے وہ میں نے بیان کر دیا. یہی مطلب لے کر باہر کوئی نہ جائے گا. جو کلمے کا مطلب رسول پاک نے دیا، جو قرآن نے دیا، میں چیلنج کرتا ہوں پوری دنیا کا کوئی ملا میرے بیان کردہ مطلب کے سامنے آ کر اس کو چیلنج کرے. جب بھی کسی کے ساتھ بات کرو گے سر نگو ہونا پڑے گا اس کو. لیکن پھر اسے معنی نو لے گھر چ کلمہ پڑھتا رہے، کسی نو پڑھاون نہ جائے، گھر میں بیٹھ کر خود پڑھتا رہے. جی تو پھر ویکھی گھر کے بوئے کیویں بند ہوندے. اللہ یورپ کے دروازے نہیں کھلے. جی بے شک. جی سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو میرے دوستو تعلیم سے دوام ہے. سبحان اللہ کیا بات. سبحان اللہ. اور آج جڑا مدرسے چلانے ہیں میں بھی چلا رہا ہوں. اچھا سان پتہ ہے یہ اسلام کا نظام قائم یا دائم نہیں ہے. صرف میں جانگے چور کا لگا اٹھا
شے خیر من لا شے، کچھ ہونا کچھ نہ ہونے سے بہتر ہے۔ جی سبحان اللہ۔ کوئی چلو کوئی نہ کوئی عقیدہ بھی اپنا کچھ اگاں منتقل کرتے رہاں گے، کوئی نہیں آتا دینا چلو اپنے گھر کرتے جی دے رہاں گے۔ اور الحمدللہ اتنا بھی ضرور ہے کہ جیڑا دل کے اندر قطرہ ایمان رکھتا ہے وہ ہمارے بات کو سن کر اپنا ایمان محفوظ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ جل شانہ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا صدقہ خیر فرمائے، خیر فرمائے۔